أعوذ بالله السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل المتين والعروة الوثقى. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو قوله الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. سب سے پہلے بندگان خدا، میں تمہیں وصیت و نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی سے وابستہ رہو، یہی مضبوط رسی اور مستحکم سہارا ہے. پروردگار عالم، امت واحدہ کے سلسلے میں جو گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے، اور زیادتی کرنے والوں کی بات نہ مانو، جو زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں، یعنی جو زمین پر زیادتی کرنے والے ہیں اور فساد کرنے والے ہیں، ان کی اصلاح نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ کسی کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ وہ فساد برپا کرتے ہیں زمین پہ. امت واحدہ کی خصوصیت قرآن مجید نے امت وسط سورہ بقرہ کی 143 آیت میں بھی اعلان کیا ہے. یعنی جو افراد اور تفرید کا شکار نہیں ہیں، ہر صاحب فہم و بصیرت فیصلہ کر سکتا کہ کیا القاعدہ، طالبان اور داعش جیسے لوگوں کو امت وسط کا مصداق قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی جو زمین پہ فساد پھیلا رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، القاعدہ ہے، داعش ہے اور مختلف گروہ، کیا انہیں امت مسلمہ کا مصداق قرار دیا جا سکتا ہے؟ جو اسلام کے نفاذ کا علم اٹھا کر پوری دنیا میں ڈنکا پھرتے رہتے ہیں اور دہشت اور وحشت کا ایک عالم برپا کر کے دنیا کے سامنے اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں جس کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک پرچم لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم ہی اصل مسلمان ہیں. ایسے اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں، حقیقی اسلام یہ نہیں ہے. اس لیے جب تک مسلمان ہر قسم کے افراط و تفریط کو چھوڑ کر اعتدال و میانہ روی کا راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ نہ اسلامی تمدن کا احیاء کر سکتے ہیں اور نہ امت واحدہ بن سکتے ہیں. اگر یہ سب کام نہیں انجام دے رہے ہیں تو نہ وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو اسلام کے پرچم تلے آنے کی دعوت دے سکتے ہیں. نمبر 3، حق پرستی اور باطل. جہاں خدا پرستی ہوگی وہاں حق پرستی اور باطل ستیزی بھی ہوگی. اس لیے جہاں امت واحدہ کی خصوصیت خدائے واحد پر ایمان اور اس کی عبودیت و پرستی ہے، وہاں حق پرستی اور باطل سے پیکار بھی ان کا شیوا ہے. امت واحدہ کے افکار ہمیشہ ہمیں حق کے طلبگار اور اس کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جہاں انہیں حق نظر آتا ہے وہاں جھکا دیتے ہیں. جو حق کے پرستار ہیں، جہاں انہیں بھی حق نظر آیا وہ فوراً اپنے کو تسلیم خم کر دیتے. جہاں حق نظر نہیں آتا وہاں سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں. امت واحدہ کے عناصر کے بکھرنے کی ایک وجہ ان کا باطل تعصب ہے. باطل تعصب بھی کبھی بھی امت کو ایک جہاں اکٹھا نہیں کر سکتی. اگر اس امت کا ہر عنصر حق کو محور بنا لے اور یہ طے کر لے کہ میرے اپنے نظریات اور خیالات کچھ بھی ہوں، جہاں حق ہوگا مجھے اسی کی پیروی کرنی، میرے کچھ بھی نظریات ہوں، میرے کچھ بھی خیالات ہوں، اس سے ہمیں نہیں لینا، مگر جہاں حق ہے وہیں میں پہنچ جاؤں گا، وہیں میرا قدم جائیں گے، تو بس انسان کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے. تو اسے قبول کرے گا اور اپنوں کی صف میں باطل کو دکھائی دے گا تو اسے ٹھکرا دے گا. بہت سے ایسے کہ داخل ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ اپنے ہی صف میں بھی بہت سے لوگ باطل ہیں، تو اسے ٹھکرا دینا چاہیے. پھر وہ اپنے ذاتی خیالات اور مذہبی تصورات کو حق کا معیار نہیں بنائے گا، بلکہ
حق و عقیدہ و عمل کا محور قرار دے گا، یعنی باطل خیالات کے نہیں، جو حق کا ہے اسی کو اپنا عقیدہ اور عمل کا محور قرار دیتا ہوا نظر آئے گا۔ شیخ محمود شلوت اس کی ایک بہترین مثال ہے، جنہوں نے تعصب کی عینک اتار کر تمام اسلامی مذاہب کا مطالعہ کیا اور اسی نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کو صرف 4 مذاہب میں محدود کرنا حق پرستی نہیں ہے، کیونکہ امامیہ میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو سب سے بہتر ہیں، پھر انہیں ماننے میں کیا حرج ہے؟ یعنی امامیہ جو فرقہ ہے اس میں بہت سی چیزیں، سب چیزیں بہتر ہیں، پھر انہیں ماننے میں کیا حرج ہے؟ کون کہہ رہا؟ شیخ محمود شلوت۔ انہوں نے پوری دنیا کے ہر مذاہب کا مطالعہ کیا، پھر وہ نتیجہ پیش کرتے ہیں۔ کیا حرج ہے؟ یہاں تک کہ انہوں نے اہل سنت کے لیے مذہب جعفریہ کی تقلید کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں اپنوں کی جانب سے بہت کچھ سننا پڑا، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ فرقہ جعفریہ کی تقلید کر سکتے ہیں، تو ان کے چاہنے والوں نے انہیں بہت برا اور بھلا کہا ہے۔ وہ پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ وہ جہاں حق پرست تھے وہیں ستیزہ کار بھی تھے۔ امت کا ہر فرد اگر یہی رویہ اپنا لے تو امت واحدہ کی تشکیل کا کام خود بخود آسان ہو جائے گی۔ کوئی کچھ بھی کہے، اگر حق ہے تو بس وہاں انسان قدم لگے، ہمیں پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا انسان کیا کہہ رہا ہے، ہم جو حق کا کام انجام دے رہے ہیں اسے کام کو ہم پورا کر کے رہیں گے۔ اگر یہی کرتا رہے گا تو بہت سی چیزیں، کام جو ہیں، جو مشکل کام بھی، وہ بھی آسان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نمبر 4، حق کی معلومات، حق کی دعوت اور فساد سے مقابلہ۔ امت واحدہ کی اس خصوصیت کے لیے قرآن مجید نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تعبیر استعمال کی ہے۔ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ امت واحدہ کے افراد نہ صرف خود حق پرست اور حق ایمان رکھنے والے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی جو حق پرست ہوں گے وہ صرف اپنے لیے نہیں ہوں گے بلکہ دوسروں کو بھی حق بجانب لانے کی کوشش کریں گے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ دیکھیں، جو بہت نمازی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بے نمازی نہ ہو، وہ کوشش کرتا، ڈرتا بہت ہے کہ مثال کے طور پر میں بہت قریبی میرے دوست ہیں علی رضا بھائی، میں ان سے کہوں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو میں پہلے تو ڈر رہا تھا، مگر میں ہمت اور مشقت کر کے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھیے۔ تو حق ہے، نماز کا حکم دینا حق ہے، مگر ڈرتے تو ایسی منزل میں بھی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، حق بات ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز صبح سب پڑھتا ہے، مجھے سب کو پتا، کوئی اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، کوئی مسجد میں آ کے پڑھ لیتا ہے، مگر کسی سے کہ اول وقت آ جائیے مسجد میں۔ اب تو 6 بجے نماز ہو رہی ہے مسجد میں، جامع مسجد میں 1000 رکعت کا ثواب ہے آپ کو ملے گا۔ تو پھر انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، یعنی 1000 رکعت ثواب آپ کو لینا تو جامع مسجد میں آ جائیے، 25 تو نمبر ملے گے ثواب گھر میں نماز پڑھ لینے کا، مگر جامع مسجد میں 1000 رکعت کا ثواب ہے جو آپ نماز یہاں پڑھتے ہیں۔ یہ شرف ہے جامع مسجد کا، کتنا ہم خوش نصیب ہیں کہ پورے پالیتانہ میں ایک جامع مسجد ہے، اور ہم کوشش کریں روز مغرب، صبح، ظہر، عصر ہم 1000 رکعت کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے سے کبھی بھی انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے، اور حق کی طرف ہمیشہ اسے دعوت دینے کی کوشش کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی اور حق صرف انسان کی ذاتی زندگی تک محدود نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر میدان میں حق کا ظہور ہے، یعنی صرف اپنی زندگی میں حق نہیں ہے، دوسری زندگی میں بھی حق کو بیان کرنا چاہیے۔ اور مومن ہر میدان میں حق کا خواہاں ہے، حق کی تلاش میں ہے، اور اسے پاک پانے کے بعد دوسروں کو اس کی طرف بلانے کی ذمہ داری بھی ہے۔ جب وہ حق پا جائے تو اسے دعوت دے حق کی طرف۔ آپ دیکھیں، جب تک حق نہیں پایا تھا تو گمراہ تھا، جب اس نے حق پا لیا تو خود بھی آیا، بیٹے کو بھی لایا، غلام کو بھی لایا، بھائی کو بھی لایا، یعنی جو بھی تاریخ ہے، یعنی پل بھر میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کچھ دور دیری
لعنتی تھا، مگر جب حق کو پہچان لیا اور جب حق کی طرف آنے لگا تو کہا کہ میں تنہا کیوں جاؤں، کچھ کو دعوت بھی دے دوں تاکہ وہ بھی حق کی طرف آ جائیں۔ تو ہمیں حور کا کردار سامنے پیش کرنا چاہیے، کیونکہ حور اتنا بڑا لشکر کا سردار ہونے کے باوجود بھی اس نے سرداری کو ٹھوکر مار دی اور حق کی طرف چلے آئے، جہاں سب کچھ ملنے والا تھا اللہ کی بارگاہ سے۔ اور اس کی ذمہ داری صرف حق پرستی اور حق کی تبلیغ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ باطل کی بھی مخالفت کرے۔ حور نے یہی کام کیا، باطل کی بھی مخالفت کر دی حور نے، اور حسین ابن علی کی طرف چلے آئے۔ تو جو حق کی طرف ہے باطل کی بھی مخالفت کرنا چاہیے، معاشرے میں پائے جانے والے فساد سے بھی مقابلہ کرے، کیونکہ اگر مقابلہ نہیں ہوگا تو حق بھی نابود ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ باطل و فساد اعلان ظاہر ہو، نہ باطل ظاہر ہوتے ہیں اعلان، نہ فساد اعلان ہوتا ہے، بلکہ وہ حق کے لباس میں بھی اظہار وجود کر سکتا ہے۔ وہابیت کے فتنے سے داعش جیسے کینسر تک جتنے بھی مفسد فی الارض اٹھے ہیں وہ حق کے لباس میں آئے ہیں، یعنی جتنے بھی یہ لباس وہی اسلام کا پہنے ہوئے چلے آئے، حق کا لباس پہن کے آئے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ خدا لعنت کرے ابن زیاد ملعون پر، کہ جب وہ کوفہ آیا اور امام کی بھی اطلاع تھی کہ کوفہ آنے والے ہیں، مگر وہ لباس کس کا پہن کے آیا؟ حق کا سیاہ لباس، امامہ، اور نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی پہچاننا چاہیے کہ ایسے کینسر یہ آتے تو ہیں لباس حق کا کہ مگر یہ ہمارے دین اور مذہب کے لیے کینسر ہیں، مفسد الارض ہیں یہ، بلکہ یہاں تک کہ امت مسلمہ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ایسے لوگوں سے دھوکہ کبھی نہیں کھانا چاہیے، بلکہ بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے باطل سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ وہاں بھی دھوکہ کھا گئے اور اس نے پھر وہی حکم جاری کیا، یعنی ہمیں کبھی بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ لباس پہن کے آیا، شیطان بھی تو آیا تھا اس مومن کے پاس جو بڑا عبادت گزار تھا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ مسجد میں شیطان آئے گا کہ نہیں آئے گا، بارگاہ میں شیطان آئے گا کہ نہیں آئے گا، وہ تو بڑا عابد گزار تھا جو برسوں سے عبادت کر رہا تھا، بڑی محنت و مشقت کیا، سب نے بہکایا، میں کہا آج میں بہکا دوں گا۔ ہر لباس میں آیا، کہا آج میں مصلی عبادت میں جا کے اس کو بہکاؤں، مصلی ہوا میں اڑا دیا اس نے، اور بہک گیا کہ نہیں اتنا بڑا عبادت گزار نمازی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہیں پہنچا دیا جس منزل پر پہنچانا چاہتا تھا۔ مگر واہ رے، اس عورت نے بھی بڑھ کے کہا کہ اگر جاؤ میں تمہیں سب کچھ دے سکتی ہوں اپنا، جاؤ دیکھو اگر وہ شخص وہاں موجود ہے تو عابد ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو شیطان ہے۔ جب آ کے دیکھا تو وہ شیطان تھا، عابد نہیں تھا۔ تو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ اگر لباس پہن کے تو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ کیسا ہے، مقابلہ کرنا اور فساد کی جڑ کو ختم کرنا ہے، ورنہ امت اتحاد کے بجائے انتشار کا شکار ہو جائے گی، اور امت واحدہ کے بجائے امت منتشر بن کر رہ جائے گی۔ یعنی ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ اپنے امت، اپنے سماج، اپنے معاشرے میں جو اگر فساد ہے تو اس فساد کو ہمیں ختم کرنا اور حق کی آواز کو بلند کرنا ہے، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے حق کی آواز کو بلند کیا تھا۔ احسن الحدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام التوبۃ علی اربعۃ دائم ندم بالقلب والاستغفار باللسان والعمل بالجوارح وعزم ان لا يعود۔ مولا کائنات توبہ کے ارکان بتانا چاہتے ہیں، اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ 4 ستونوں پر قائم ہے، یعنی ایک ستون توبہ کے نہیں ہے بلکہ 4 ستون ہیں توبہ کے۔ صدق دل سے شرمندگی، زبان سے استغفار، اعضاء و جوارح سے عمل، اور گناہ کی طرف واپس نہ جانے کا عزم اور محکم، یعنی یہ 4 ستون ہیں توبہ کے۔ یعنی انسان شرمندگی ہو صدق دل سے، استغفار کرے زبان سے، اعضاء و جوارح سے عمل بھی ظاہر ہو، اور گناہ کی طرف قسم کھائے کہ پھر میں ادھر پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ توبہ سے اکثر لوگ غلط مفہوم سمجھتے ہیں، اسی بنا پر انفرادی اور اجتماعی توبہ میں اس کے اثرات بہت کم دکھائی پڑتے ہیں۔ توبہ کی عظیم عمارت 2 ستونوں پہ نہیں بنائی جاتی ہے، بلکہ اس کے 4 ستون کا لحاظ ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں توبہ کا اثر انسان کے صرافہ وجود سے ظاہر ہونا چاہیے کہ توبہ توبہ، زبان سے بھی توبہ کر رہا، اور گال پہ تماچے بھی مار رہا ہے، اور مسجد سے باہر نکلا پھر وہی کام، داخل ہوا گناہ میں ملوث تھا، استغفار کیا اس نے، نماز کی ہر رکعتوں میں بیٹھ کر سر سجدے سے اٹھایا، کہا استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، پھر سجدے میں گیا، پروردگار سے تھا معافی مانگی، اور باہر نکلتے پھر یہ نہیں عمل کرنا ہے۔ یعنی مستحکم اب توبہ انسان کو کر لینا چاہیے، تاکہ اس کے سراپا وجود انسان کے سراپا وجود سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اس سے مختصر مقدمے کے ساتھ توبہ کے 4 ارکان کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی مختصر وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا رکن، سب سے پہلا قدم دل سے شرمندگی۔ حقیقت میں توبہ کرنے والے شخص کے قلب و روح میں ایک انقلاب رونما ہوتا ہے، اور جس گناہ کا وہ مرتکب ہوتا ہے اس سے منفرد ہو کر پشیمان ہوتا ہے، یعنی انسان اس سے متنفر ہو جائے اس چیز سے، اور پشیمان ہو اس چیز سے کہ اب ہم یہ گناہ کا کام انجام نہیں دیں گے۔ گناہ بہت سے ہیں، سب کو پتہ ہے کون کون چیزیں گناہ میں شامل ہیں، حال ہیں۔ بہرحال دوسرا رکن، اگر کسی کے دل سے پشیمانی توبہ کا پہلا قدم ہے، لیکن وہ اکیلا رکن نہیں ہے، لہذا یہ تحرک اور انقلاب جو اندر پیدا ہو رہا ہے اس کا اثر تمام اعضاء و جوارح پر بھی پڑے، اور زبان کے ذریعے جو قلب کی ترجمانی ہے ظاہر ہو۔ زبان میں قلب کے ساتھ گناہ سے توبہ کرے اور استغفار انجام دے، اس طرح گناہ سے نفرت میں قلب و زبان کی ہم آہنگی توبہ کے 4 ارکان میں سے 2 رکن ہیں، یعنی انسان اس طریقے سے بھی توبہ کرے، یعنی وہ بھی ستون یہ بھی ستون، سارے ستون کو ملانا پڑے گا، اور اس طریقے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ نمبر 3، تیسرا رکن یہ کہ ندامت اور شرمندگی کی حالت میں زبان سے تمام اعضاء و جوارح کی جانب بھی آ جائے، انہیں بھی رد عمل پر مجبور کرے، تاکہ انسان اپنی ماضی کی تلافی میں عمل انجام دے سکے، یعنی انسان اس کی معافی و تلافی کرے جو اس سے ماضی میں ہو چکا ہے۔ انسان کے اعضاء و جوارح مرحلے میں 3 کام انجام دے سکتے ہیں تاکہ نہال نوخیز، مستحکم اور ثمردار بن سکے۔ الف، نمبر 1، یعنی جو میں نے بیان کیا ہے اب اس کا ایک ایک جز بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا جز، الف، گناہ کے ذریعے لوگوں کے پامال شدہ حقوق کی تلافی کرے۔ اگر غیبت کی ہے معافی چاہیے، اگر کسی مومن کا دل توڑا ہے تو اس کی تلافی کرے، اگر لوگوں کا مال غصب کیا ہے تو اس کا تدارک کرے، غرض جو بھی اس پر کسی کا حق ہے اسے ادا کرے۔ یعنی یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی، جو کام اس نے انجام دیا ہے وہ مختصر میں نے بیان کیا، اور بھی بہت سے وجوہات ہیں، ان سب کو ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 2، خدا کا حق بھی ادا کرے، اگر واجبات کو ترک کیا ہے تو اسے ادا کرے، اور اگر اس عبادت کے ترک کرنے پر قضاء و کفارہ ہے تو اسے پورا کرے۔
اگر واجبات کو بھی ترک کر دیا ہے تو اگر قضا ہے اور کفارہ ہے تو اسے بھی ادا کرے، اور ان تمام چیزوں کو اپنی موت کے بعد پر نہ چھوڑ دے کہ کوئی ادا کر دے گا، کوئی ادا کرے یا نہ کرے مجھے تھوڑی پتا کوئی ادا کر دے گا، تو اپنے موت سے پہلے سارے کام کو انجام دے دینا چاہیے۔ الف بے جیم، الف بے اور جیم، جیم یعنی ماضی کی غلطیوں اور خطاؤں اور گناہوں کی برائیوں کو اچھائیوں اور عبادوں کو ذریعے تلافی کرے۔ جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، گناہ کی ہیں، ان برائیوں کو اچھائیوں اور عبادتوں کے ذریعے تلافی کرے۔ توبہ کس طرح مرحلے کی دلیل یہ ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کر لی، اس کے ساتھ خود کی اصلاح، اس طرح کے جملے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں موجود ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی بہت سی ایسی آیتیں ہیں جس میں یہ چیزیں موجود ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 میں، النحل کی آیت نمبر 119 میں، اور سورہ نور کی آیت نمبر 5 میں۔ گناہ یعنی یہ ساری چیزیں تلافی کا حکم قرآن مجید میں دیا موجود، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی آیت نمبر کے ساتھ۔ گناہ ایک بیماری کی طرح ہے، اور گناہ کبیرہ ہو تو وہ مہلک بیماریوں کی طرح ہے۔ جس طرح جو شخص اس سخت بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ دوا علاج کے بغیر بستر سے اٹھتا ہے، قوت کم ہو جاتی ہے، آنکھیں دھس جاتی ہیں، کمزور ہو جاتا ہے، اس طرح کے پاس ضروری توانائی نہیں رہ جاتی۔ یعنی جس طریقے سے انسان بیمار ہوتا ہے اور اسی طریقے سے گناہ بھی انسان کو بیمار کر دیتا ہے، تو اس کو بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی ساری چیزیں اس کے بستر سے اٹھ نہیں پاتا، قوت ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں دھس جاتی ہیں، کمزور ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے پاس ضروری توانائی نہیں رہ جاتی۔ دوا علاج کے علاوہ اسے تقویت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کھوئی ہوئی توانائی کی یعنی جو کھوئی ہوئی طاقت ہے وہ دوبارہ پلٹ آئے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ساری چیزیں دیتا ہے تاکہ اس کے اندر جو جسم میں کمزوری ہے وہ دوبارہ یعنی دوبارہ پلٹ کر آ سکے۔ گناہ بھی ایمان اور انسانی فضائل کو کمزور کر دیتا ہے، لہذا توبہ کے بعد کمزور ہوئے فضائل کو نیک اور صالح کاموں کے ذریعے تقویت بخشیے۔ یعنی جو آپ نے گناہ کیے تھے، جس طرح آپ بیمار ہو جاتے ہیں، دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے اور لوازم کی ضرورت پڑتی ہے، تو گناہ کے ذریعے جو آپ نے تو گناہ کیے ہیں اس کو توبہ کے ذریعے اس کو صحیح راستے تک لانے کی کوشش کریں، نیک اور صالح کاموں کے ذریعے اسے تقویت بخشیں۔ چوتھا رکن، آئندہ گناہ نہ کرنے پر مصمم ارادہ۔ یہ یعنی توبہ انسان کی آخری عمر تک راہ کی ہدایت کرتے ہیں۔ علی کی امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حدیث کے مطابق ایک مکمل تبدیلی کا سبب بنتا ہے، اور اس کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، معاشرے کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہے۔ گناہ آلودہ معاشرے کو بھی توبہ کے بعد ان 4 مرحلوں کے طے کرنا چاہیے انسان کو۔ یعنی ان 4 مرحلے کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اسی طریقے سے انسان کو اپنی زندگی کا میں شعار بنانا چاہیے۔ اگر اسے اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی ہے تو خدا سے توبہ کرے فوراً، جیسے انسان نے گناہ کیا، ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو پروردگار کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے اور مصمم توبہ کرے، اور ایسا توبہ کرنا چاہیے جس کے بعد انسان پھر اس گناہ کی طرف کبھی بھی قدم آگے نہ بڑھائے۔ بہرحال بہت سی چیزیں ہیں آپ کے سامنے پیش کرنی۔ بہرحال آج دنیا کے حالات جو آپ کے سامنے موجود ہیں، ہر طرف ظلم ہے، اور ظلم کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہمیں دریافت ہوتی ہیں۔ بہرحال کچھ چیزیں بیان کی جاتی، کچھ چیزیں نہیں بیان کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ بہرحال تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہرحال سال بھر 12 مہینہ یا 13 مہینہ جو کسانوں نے احتجاج کیا، اس کا فائدہ پہنچا نہیں پہنچا ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، ابھی صرف زبانی ہوئی ہے، مگر اور جو دوسری ہم مسلمانوں کے لیے جو سی اے اور وغیرہ تھا، ہماری ہی قوم کا دوسرا آدمی کرے یہ لاگو ہوگا۔ مختار نقوی کا بیان آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ترمیم بل میں کوئی بھی قانونی میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو حقیقت یہ کوئی خوف اور خطا نہیں ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کوئی دنیا سے مٹا نہیں سکتا ہے۔ ہمیشہ سچ اور حق کی جیت ہوتی ہے، باطل ہمیشہ سرنگو ہوتا ہے۔
بہرحال احسن الحدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع مذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين وبث خاتم النبيين سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما هي أصار بدوة قنا هذا ابن الشرك ونفاق هذا فربق وشق صلوات الله والسلام عليه وعلى کرام تصلی علیہ ایام پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما پروردگار جو مریض انہیں شفائے کامل عاجلہ عنایت فرما جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما بالخصوص میرے پروردگار جو نوجوان عزائے سید الشہداء میں اس طریقے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیے تھے میرے معبود وہ ایام فاطمیہ میں بھی حصہ بڑھ چڑھ کے لے رہے پروردگار ان تمام نوجوانوں کے رزق میں کاروبار میں صحت میں برکت عطا فرما میرے معبود ہر آفت ہر بلا سے انہیں محفوظ فرما میرے معبود میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے جو مومنین کرام یہاں موجود ہیں ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما ان سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما میرے معبود میرے پروردگار ہمارے کچھ مومنین مریض ہیں فاطمہ بہن اور انور بھائی ہریانی مریض ہیں پروردگار بطفیل چہاردہ معصومین باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس کے صدقے میں پروردگار ان دونوں مومنین کو پروردگار مومن و مومنہ کو دونوں کو پروردگار شفا یابی عنایت فرما انہیں صحت و سلامتی عطا فرما میرے معبود میرے پروردگار امام رضا علیہ السلام آپ باب شفا ہیں آپ کے دروازے سے شفا ملتی ہے جتنے بھی مومنین ہم اس پالیدانہ میں مریض ہیں پروردگار اس مسجد میں موجود ان سب کو شفا یابی عنایت فرما انہیں سب کو صحت عطا فرما آیت اللہ سستانی رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما انہیں صحت و سلامتی عطا فرما ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما میرے معبود میرے پروردگار ہم سب کو اطاعت والدین کی توفیق عطا فرما جو مومنین ہمارے سپر دعا کے لیے کہا پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے منتقم خون حسین حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے امان و انسان میں شامل فرما تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین.